بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں اور خصوصی شرکت فرما رہے ہیں مشہور و معروف مذہبی اور روحانی اسکالر۔ ان کے دیے ہوئے لیکچر جو ہے کتابوں کی شکل میں جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں فقیر رنگ، فقیر نگری، کہہ فقیر اور لوح فقیر جیسے کتابیں جو ہیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور جناب سرفراز اے شاہ صاحب، اور یہ ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ شاہ صاحب جو ہے آج ہمارے چینل ہدایت ٹی وی پہ ہماری درخواست پہ تشریف لائیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں شاہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے اس چینل پہ آپ تشریف لائیں، اور ہم اس پروگرام کے اندر جو ہے لائیو کالز شامل کریں گے تاکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور شاہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہیں بالکل آسانی سے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور صرف سوال ہی نہیں، جو بھی مسائل جو بھی جس ٹاپک پہ چاہیں شاہ صاحب کی جو ہے نا علم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مواقع بہت کم میسر آتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ شاہ صاحب کا بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا ایک انتہائی اہم اور بہت ہی قابل فخر کی بات ہے کہ شاہ صاحب ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں خود اپنی طور پہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے کی، اور اس کے بعد آپ جو ہے کس طرح اس روحانی اور مذہبی سفر کی طرف کس طرح اپنے آغاز کیا؟ میری تعلیم کا زیادہ حصہ لاہور پاکستان سے ہے، اور یہ جو روحانی سفر ہے، روحانیت سے میری دلچسپی، میں اپنی والدہ سے انسپائر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے جو ہی آنکھ کھولی اپنی والدہ کو اسی راہ پہ دیکھا، کیا کہنا؟ تو وہی اثرات چلے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ باقی تو میری زندگی کوئی ایسی قابل ذکر ہے نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے، بہت ہی ہمبل لائف گزری ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے مطلب اس روحانی مذہبی طرف جو ہے آپ شروع سے ہی مذہبی اور روحانی طرف تھے والدہ کی وجہ سے۔ شاہ صاحب، آپ یہاں پہ جب کارڈف یونیورسٹی میں 1966 میں جب آپ یہاں آئے، آپ نے یہاں تعلیم حاصل کر کے واپس آپ گئے۔ عموماً لوگ یہاں جو آ جاتے ہیں وہ واپسی کی کم وہ کرتے ہیں، تو آپ کا کیسا ہوا کہ آپ واپس چلے گئے اور آپ نے پورے ملک میں اپنی خدمات انجام دیں، اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ پوری دنیا میں آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور لوگ آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ میں گیا تھا 66 میں واپس، اور یہ وہ دور تھا جب ابھی پاکستانی اپنے ملک سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہاں وسائل کم ہونے کے باوجود لوگ وہیں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو میں بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھا، مجھے بھی کشش واپسی کی تھی۔ اور پھر سچی بات یہ ہے نقوی صاحب کہ میں نے اپنے ملک جیسا کوئی دوسرا ملک پایا نہیں۔ کیا سبحان اللہ، بالکل۔ وہاں کی ڈیفیشنسیز، وہاں کی تکلیفیں سب اپنی جگہ، لیکن اس جیسا دوسرا کوئی ملک مجھے آج تک بھایا نہیں ہے۔ شاہ صاحب، جو ہے ہمارا پاکستان میں جو ابھی اس وقت جو ہے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے، ہر جگہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، ہم اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں؟ اور ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو ظاہر ہے امریکہ بھی آپ کا جانا ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، تو وہ ان کی سوچ کیا ہے، اور ہم جو اوورسیز لوگ ہیں وہ اور وہاں پہ رہنے والے خود وہ کس طرح سے جو ہے اس بگاڑ کو صحیح کر سکتے ہیں؟ نقوی صاحب، اس میں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے۔ جب وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے لیے دشوار نہیں ہے بے شک کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ویسٹ بہت ترقی یافتہ ہے، بالکل۔ یہاں کے رویے بڑے پسندیدہ رویے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ اس مقام پر کتنے عرصے میں پہنچا۔ بالکل بالکل۔ آپ
مغرب کی 200 سال پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے. جی یہاں حالات کیا تھے؟ جی بالکل. آج 200 سال کے بعد بہت مہذب معاشرہ ہے. ہمیں تو ابھی وجود میں آئے صرف 67 ایئرز ہوئے ہیں. جی میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. قومیں ایک لمبا سفر طے کر کے جی ایک مقام حاصل کرتی ہیں. جی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم جنم لیتے ہی اس مقام تک آ گئی ہو. بالکل. ہمارے ساتھ تھوڑی سی پیکولیرٹیز رہی ہیں. 47 میں جو اثاثے ہمیں مل جانے چاہیے تھے جی اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا. بالکل. تو پاکستان کو پہلے دن سے ہی لڑکھڑاتے جی چلنا پڑا ہے. بے شک بے شک. جب ایسے حالات ہوں اور ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہو، قومیں جب بھی ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں جی یاد رکھیے کہ وہ ولنریبل ہوتی ہیں جی فارن انفلوئنسز کو. ہم بھی اس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سی چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں جی جن سے اب ہم خود تنگ آ گئے ہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے. لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ سب قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. جی سبھی قومیں ایسی ہی تکلیفیں اٹھا کر ایک مقام تک آتی ہیں. بے شک بے شک. ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ ہماری رفتار تو دوسروں سے کہیں زیادہ ہے. جی جو قومیں 200 سال کے بعد اس مقام پر پہنچی جہاں آج کھڑی ہیں، جی شاید ہم وہاں 100 سال کے اندر پہنچ جائیں گے. بالکل. تو مایوسی کی کوئی صورت میں نہیں دیکھ پاتا. جی جی تو میں اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں، مایوسی کی کوئی I don't see any reason جی کہ ہم مایوس ہو جائیں. بالکل. اللہ کا شکر ہے صحیح سمت میں موو کر رہے ہیں. گریجولی یہ سفر طے ہو جائے گا. شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ کے تمام جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں بہت زیادہ آپ سے مطلب آپ ان کو امید کی کرن ضرور دکھاتے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لائیو کالز ہیں وہ آن ہو چکی ہیں، اور جو بھی شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہیں کسی بھی موضوع پہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. اور شاہ صاحب ایک تو چیز یہ ہے کہ سلو رفتار ہے، مطلب ہم تیزی سے اوپر کی طرف چلے جائیں گے. لیکن شاہ صاحب وہاں جو ایک بہت خطرناک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. کہ مطلب ایک وقت جو آپ ظاہر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک وقت تھا کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں فرقہ واریت نہیں لاتے تھے ذہن میں، بلکہ صرف ایک پاکستانی اور ایز اے مسلم نیشن کے طور پہ. اور یہی وجہ میں بھی سمجھتا ہوں، شاید یہی وجہ ہو کہ آپ 1966 میں یہاں سے واپس چلے گئے کہ ملک کی محبت جو ہے کھینچ رہی. یہی وجہ تھی میرے خیال سے. لیکن شاہ صاحب یہ چیز جو فرقہ واریت جیسی چیز جو ایک اس وقت جیسے آپ نے سانحہ پشاور دیکھا، اور جس طرح کے سانحات، سانحہ کوئٹہ ہو گیا اور سانحات جو ماڈل ٹاؤن ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سارے سانحات، مطلب ایک تو تاریخ بننا شروع ہوئی سانحات کی بھی. تو ہم اس جو فرقہ واریت کا جو عنصر جو اتنی تیزی سے، بلکہ ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی، اور یہ ممالک جو ہے مسلم کنٹریز میں تو زیادہ طور پر دکھائی دے رہا ہے، تو ہم اس فرقہ واریت سے کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو ختم کریں گے؟ نقوی صاحب، مستقبل کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ماضی کو ذہن میں رکھیں. بے شک بے شک. ماضی نظر میں رہے جی تو مستقبل کا راستہ سیدھا رہتا ہے. جب ہم ماضی کو بھلا دیں جی تو عام طور پر مستقبل کا راستہ بھی جی کھوٹا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. صرف اتنی بات نہیں ہے جو فرقہ واریت تک ہو، جی بلکہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. بے شک بے شک. آپ تو خیر بہت ینگ ہیں، ابھی بہت چھوٹی عمر ہے آپ کی. وہ نسل جو میری عمر کی ہے جی انہیں بخوبی یاد ہوگا
کہ اسی ملک میں ہم 70s تک، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے 60s میں، کالج میں پڑھتے تھے ارلی 60s میں، تو ایک بائیسیکل پر 2 لڑکے نہیں بیٹھ سکتے تھے. قانون معاف نہیں کرتا تھا، چالان ہوتا تھا، اور اس وقت 5 روپے جرمانہ ہوتا تھا بائیسیکل پر 2 لڑکوں کے بیٹھنے سے. بغیر لائٹ کے کوئی بائیسیکل سڑک پر نہیں آ سکتی تھی آفٹر سن سیٹ. حتیٰ کہ بیل گاڑی، ریڑھا، اونٹ گاڑی سب لالٹین لٹکا کے چلتے تھے. تانگے کی لائٹیں دونوں سائڈ پر لگی ہوتی تھی. جب 60s میں سڑکوں پر لین مارکنگ ہو گئی اور زیبرا کراسنگ ہوئی، تو پولیس آپ کو زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کہیں سے کراس کرنے نہیں دیتی تھی. بالکل ایسے. لاہور میں مال روڈ پر تمام درختوں کے ساتھ اسٹیل باسکٹ لگی ہوتی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا مجھے استعمال کیجیے. جی. کوڑا کرکٹ آپ اس میں پھینکیے. بالکل. یو کے کی ڈیزائن کے پبلک ٹیلی فون بوتھ لگے ہوئے تھے جی. جن میں آپ کوائن ڈال کے تو ٹیلی فون کر سکتے تھے. ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا، پبلک ٹرانسپورٹ. جی. لاہور کے گلی گلی، محلے محلے آپ جا سکتے تھے بس پر بیٹھ کے. بالکل. اور ڈبل ڈیکر بسز جی. چلا چلا کرتی تھی، اگرچہ وہاں رنگ نیلا تھا. ہمارے یہاں لندن میں سرخ ہے، جی. لاہور میں نیلا رنگ تھا. یہ سب ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جی بالکل. جہاں آج یہ حال. ہمیں شکایات دکھائی دیتی ہیں. ہر بس اسٹاپ پر انگلش الفابیٹ کیو بہت بڑا لگا ہوا تھا، نیچے اردو میں لکھا ہوتا تھا قطار بنائیے. قطار میں. اور قطار بنتی تھی. بالکل. امپورٹنٹ یہ ہے کہ قطار بنتی تھی. جی. ہم رفتہ رفتہ وہاں سے ہٹے. جی. ہمارے یہاں مینجمنٹ کا جو سٹائل ہے، چیزوں کو مینج کرنے کا سٹائل، در حقیقت وہاں خرابی آ گئی. جی. بالکل. خرابی وہاں پیدا ہوئی. بالکل. مینجمنٹ میں ہمیں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں ایک کرائسس کو ہم حل کرتے ہیں، جی. جو ہی اس سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرا کرائسس سامنے ہمارے کھڑا ہوتا ہے. بالکل. ہم اس کو حل کرتے ہیں تو تیسرا کرائسس سامنے آ گیا ہوتا ہے. جی. اسے ہم کہتے ہیں مینجمنٹ بائی کرائسس. بالکل. ہم اصل میں مینجمنٹ بائی کرائسس میں چلے گئے. جی. اب ہمارا وقت تمام کا تمام صرف ہو جاتا ہے فائر فائٹنگ میں. بالکل ایسے ہی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز بنا ہی نہیں پاتے. ہمیں کل کی سوچ نہیں آتی. جی. جو کامیں بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، جی. ان کے یہاں آپ دیکھیے وہ 25 سال بعد جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کی تیاری آج شروع کرتی ہیں. بالکل. بالکل. ہم تو روزمرہ کے مسائل کو حل کرتے کرتے بالکل ہمارا سانس اکھڑ جاتا، ہانپنے لگتے ہیں. ایسے ہی. تو ہم کل کی کہاں سے سوچیں گے. یہی حال ہم نے تعلیم کا کر دیا. بالکل ایسے ہی. جتنی بھی قومیں آج ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ ان کا میجر ایمفسس جی بالکل پرائمری ایجوکیشن پر ہے. پری اسکول پری اسکول اینڈ پرائمری اسکول ایجوکیشن. جی بالکل. وہاں پہ کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں بچے کی. جی بالکل ایسے. وہیں پہ اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے. جی. اور وہیں اس کے اندر حب الوطنی جگائی جاتی ہے اسی اسٹیج سے. جی. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا یوزفل سٹیزن ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسے سبق تھے. آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا کہ یہ مذہب کی طرف جی میں کیوں گیا.
جو ہماری پرائمری اسکول کی، میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، انگریزی اسکول کا نہیں پڑھا. ہمارے یہاں اردو کی کتاب، تمام سبجیکٹس اردو میں تھے پرائمری اسکول میں. ہماری اردو کی کتاب میں اور دینیات کی کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں. جی بالکل. اور ان میں مورل آف دی اسٹوری اینڈ پر نہیں دیا ہوتا تھا، وہ بچے پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ایک سائیکولوجیکل گیم تھی. جی ہاں بالکل ایسے کہ بچہ وہ اسٹوری پڑھے. جی ہاں. وہ بڑی فیسینیٹ کرتی تھی، اور آدمی، وہ بچہ کئی روز تک سوچتا رہتا تھا. جی ہاں ایسے. میں کلاس 2-3 سے وہ کہانیاں پڑھ رہا تھا. بائی دا ٹائم میں کلاس 5 میں پہنچا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی کی ذات کے ساتھ باضابطہ عشق شروع ہو گیا. ماشاء اللہ. بالکل. اس لیے کہ وہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں جی اتنی کہانیاں تھیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سلسلے میں جی کہ وہ شخصیت میرے لیے آئیڈیل ہو گئی. بالکل. تو میں نے آئیڈیلائز کر لیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک بچہ بہت چھوٹی عمر میں جی آئیڈیلائز کرتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت کو، جی تو وہ کدھر کو جائے گا، اس کا رخ کیا ہوگا. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ چیز ہم نے بغیر سوچے سمجھے سلیبس سے نکال دی چیزیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جی کہ ان کے حقوق کیا ہیں، جی دوسرے کے حقوق کیا ہیں، بالکل. اپنے حقوق کو ہم نے کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا. اور دوسرے کے حقوق کو کس طرح ریسپیکٹ کرنا ہے. بالکل بالکل. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کے کردار کی بنیادیں ہل گئی ہیں. کیا کہنے. ہمیں واپس ایک بار وہاں جانا پڑے گا جی کہ اپنے ریسورسز کا ایک بڑا حصہ جی جو ہم ایجوکیشن پر وٹ ایور لیٹر اینڈ میگر منی وی ایلوکیٹ فار ایجوکیشن، جی اس کا ایک بڑا حصہ ہمیں صرف کرنا پڑے گا جی پری اسکول اینڈ پرائمری اسکول ایجوکیشن پر. جی ان کے سلیبس نئے سرے سے تیار کرنے پڑیں گے. ہمارے اسلاف کی جو کہانیاں ہیں، جی ان کہانیوں کو وہاں جگہ دینی. بہت ہی دلچسپ انداز میں جی ان کتابوں کے اندر بیان کرنا پڑے گا، جی تاکہ ہمارے بچے انسپائر ہوں. ابھی آپ ٹی وی اور اخبار میں کئی بار پڑھیں، میں نے پڑھا ہے خود، جی کہ ہمارے بچے اب صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کو آئیڈیلائز نہیں کرتے، جی بلکہ پڑوسی ملک کے فلم سٹارز کو آئیڈیلائز کرتے. آئیڈیلائز کرتے. بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک سے وہ چیزیں غائب ہو گئی غائب ہیں. کر دی گئی. بالکل. ہمیں ادھر جانا ہوگا. میرا خیال ہے شاید میں اس وقت 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں تھا، تو ہم کہانیاں پڑھتے تھے. اس وقت سے میرے ذہن میں ایک چیز پیدا ہوئی جی کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی نے جو قربانی پیش کر دی، بالکل. اور جس کردار کا مظاہرہ کیا، جی وہ بے نظیر ہے. بے شک بے شک. بالکل. آپ ایسی دوسری کہیں کوئی مثال نہیں پیدا کر نہیں سکتے. پیدا کر سکتے. جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن کی اولاد ہے، میں بھی انہی میں ہوں، ہمارے بچے کو ایک سوئی چبھ جائے جی تو باپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان دے کے اپنے بچوں کو اس تکلیف سے نکال لوں. بے شک. ایسے ہی ایسے ہی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے اس حصے کو اجاگر کر دیں جی چھوٹے بچوں کی کورس کی کتابوں میں، کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف رب کی رضا کی خاطر کیا کہنے. بالکل.
اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جی ہاں بالکل، میدان کربلا میں بھیجا، اور ان کے لڑائی کے انداز کو دیکھتے رہے خیمے کے باہر بیٹھ کے، بالکل ایسے ہی، اپنی سگی اولاد کو شہید ہوتے دیکھا، جی اور پھر ان کے جسد خاکی اٹھا کے لے کر آئے۔ بالکل، کون باپ ہے جو یہ کر دے گا؟ یہ کردار کون دکھا سکتا ہے؟ بے شک، تو اگر ہم جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹے بچوں کی کتابوں میں اس انداز سے پیش کر دیں، جی یہ ہے شخصیت، یہ مسلمان ہے، جی یہ وہ مسلمان ہے جیسا رب مسلمان کو بنانا چاہتا ہے۔ بے شک، شاہ صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ وہاں پہ تو وہی بات آ گئی فرقہ واریت کے حوالے سے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ذات اقدس جو ہے وہ سب کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، اور جیسے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی میں آج بھی انہیں آئیڈیلائز کرتا ہوں، آج بھی عشق ہے مجھے ان تو سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اس وقت ایسا کیا گیا اور کتابوں کا حصہ بنایا گیا، لیکن آج جو ہے ایک بالکل وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کتابوں سے اس سلیبس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مطلب اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں، کہ اس کو قید کر رہے ہیں کسی ایک مسلک کے حوالے سے۔ نہیں نقوی صاحب، شاید میں اس سے کچھ زیادہ اتفاق نہ کر سکوں۔ جی یہ ہستیاں ایسی ہیں بے شک، کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب مسلمانوں کے لیے، جی ہاں جو میرے تجربے نے مجھے بتایا بالکل بالکل، وہ تمام انسانوں انسانیت کے کے لیے۔ لیے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، آپ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے ریفرنس سے نہ دیکھیے، جی ہاں بحیثیت انسان دیکھیے، انسان نہیں، بالکل ذرا لائیے اس طرح کی ایک دوسری مثال لے کر آئیے جو کردار کی مضبوطی کی مثال جی ہاں کوئی اور آج تک پوری دنیا میں پیش کر پایا ہو۔ بالکل بالکل ایسے ہی، نان مسلم بھی پیار کرتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے بالکل، جناب جنہوں حضرت نے امام پڑھا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل ایسے ہی، پیار کرتے ہیں۔ بے شک، وہ ہستی ایسی ہیں جو سب کے لیے بے شک، یکساں طور پر قابل احترام ہیں۔ یہ تو ہم تو ان کی دہلیز کو چومتے ہیں۔ بے شک، فرقہ واریت کو جو ہوا دی جاتی ہے، جی بہت تمام ملک، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، ہم اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے، سبھی ملک جی انٹیلیجنس گیمز کھیلتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور یہ حق پہنچتا ہے ہر قوم کو کہ جی اپنے مفادات کی حفاظت کرے۔ جی سبھی لوگ انٹیلیجنس گیمز تمام ممالک کھیلتے ہیں۔ ہوں، دشمن تو یہ دیکھتا ہے کہ کمزور پہلو کیا ہے۔ کیا ہے، بالکل ایسے، دشمن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دی اینیمی ول ہٹ یو ویئر اٹ ہرٹس موسٹ۔ جی ایسے ہی، تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جن سے ہمارے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں، جی وہ اور ان سرٹن کیسز ایسے ممالک بھی جن سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، جی وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے سلسلے میں جی انٹیلیجنس گیمز کھیلتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے لیکن یہ ہمارا کام ہے ہی، جی کہ ہم ان چیزوں کو میڈیا کے ذریعے سے سامنے لائیں بالکل ایسے ہی، اور لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم اس ٹریپ میں وی شوڈنٹ واک انٹو دیٹ ٹریپ جی جو دشمن ہمارے لیے پھیلا رہا ہے، بڑا خوش رنگ ٹریپ ہے وہ، جی اس سے دور رہیں۔ تو جب ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے لگیں گے جی کہ یہ انٹیلیجنس گیمز ہیں جو ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے رہتے ہیں، جی جی تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ بالکل، میں یقینی طور پر جب یہ بات ہو رہی ہے تو ایک چیز کی تعریف کروں گا اور بہت شدت کے ساتھ۔ جی ہمارے یہاں جو اہل تشیع حضرات ہیں، اور خاص طور پہ اہل تشیع میں علماء کا طبقہ، جی انہوں نے بہت
زبردست تحمل اور بردباری کا ثبوت دیا ہے. بڑا ریسٹرینٹ رکھا ہے. میں اس کو بالکل پبلکلی ایکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے. یہ سمجھداری کی بات ہے. اور دیکھ لیجئے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہو نہیں پائے. جی ہاں بالکل. ایفرٹس ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں, لیکن فسادات نہیں ہو پائے جیسا وہ چاہتے تھے ایسا نہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں اور ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم جو ہیں اس پروگرام کے اندر ان سوالات کو بھی شامل کریں گے جو اس پروگرام میں لوگ کریں گے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی اور سرفراز صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ان کا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہمارے لیے. جی تو دو سوال ہیں میرے. جی بالکل. ایک تو یہ کہ یہ بہت کنفیوز کرتا ہے کہ جیسے قبلہ اگر کراس میں ہو نا تھوڑا سا, جی ہاں ٹھیک ہے, اور ہمارے پاؤں اسٹریٹ ہو, ٹھیک, تو کیا ویسے سونا چاہیے بیڈ پر یا پھر بالکل ہی رخ اس کا چینج کر لینا چاہیے ہم کو؟ ٹھیک ٹھیک. اچھا دوسرا سوال یہ ہے اسپیشلی کہ ہم قسم کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جی, اور قسم کھانے کے بعد جو ہے نا اس کو توڑ بھی دیتے ہیں, ٹھیک, اور مطلب ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ کیا ہوا, لیکن وہ کفارے کی صورت میں کیا ہم کو مطلب وہ دینا چاہیے, لازم ہے یا نہیں؟ تو سرفراز صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کا جواب دیں تو بہت شکریہ ان کا, اور ان کا ویلکم کرتے ہیں اس چینل پہ آئے, وہ بہت مہربانی ہے ان کی. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب بہت شکریہ آپ کا حضور. دیکھیے ایک چیز ہے جیسے ہم قانون اور قاعدہ کہتے ہیں, وہ بطور ڈیوٹی کے ہم پورا کرتے ہیں کہ ہمیں قانون اور قاعدے کو فالو کرنا ہے. ایک چیز ہے انسان کا جذبہ, جہاں وہ ڈیوٹی کی حدود سے آگے جاتا ہے. یہ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف نہ کریں, ادھر سر کریں. اگر ہمارے پاؤں ادھر نہیں ہیں, ایک سرٹن اینگل پر ہیں ڈیفرنٹ, تو وہ شرط تو پوری ہو گئی کہ ہمارے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی احتمال رہنے ہی نہ دیا جائے کہ سوتے میں بھی بے خیالی میں پاؤں ہمارے ادھر کو نہ ہو جائیں کہیں, کیا کہنا, تو ہم اپنا رخ یکسر بدل دیں تاکہ بے خیالی میں بھی, نیند کی حالت میں بھی پاؤں ہمارے ادھر کو نہ جا سکیں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے, قسم اگر ہم نے کھا لی تو حد الوسع کوشش یہ کی جائے, ہر امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ قسم ٹوٹنے نہ پائے. کیا کہ لیکن اگر کسی طرح سے بحالت مجبوری, سخت مجبوری ہو اور وہ قسم ہم پوری نہ کر پا رہے ہوں تو اس کا پھر کفارہ ضرور ادا کیا جائے. یہ کفارہ. اور شاہ صاحب ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوبر لندن سے بول رہا ہوں. جی جی. اور سرفراز شاہ صاحب کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی. اور ان کا اکثر میں پروگرام ARY نیوز میں سنتا رہتا ہوں. جی جی. بہت عقل مند انسان ہیں اور ان کی باتیں بہت پائیدار ہیں. بے شک. بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے, جو اس امتحان گاہ میں لینے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ لینے والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہر اچھے انسان سے محبت کرے اور اپنے اخلاق کو اللہ درجے کے اوپر رکھے, کیونکہ ہمارے نبی کا اخلاق اللہ درجے کا اخلاق ہے اور ہم کو بھی شایان نہیں کہ ہم اللہ اخلاق کے مالک نہ ہوں. تو میری دعا یہ ہے کہ سرفراز شاہ صاحب کی میں باتیں سنتا رہتا ہوں, یہ بہت کارآمد آدمی ہے
اور بہت پائیدار کی باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا. سوال تو میرا کوئی نہیں, سوال صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ بیت کے تابع داری میں آنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, تو جو ان کو حاصل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا, تو جو ان کو چھوڑ گیا وہ فیل ہو گیا. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جناب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں مشکور ہوں جن خیالات کا اظہار آپ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے ان اچھے الفاظ کے لیے جو آپ نے میرے لیے کہے. اور ہم اس وقت جا رہے ہیں مختصر سے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی.